بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایم ڈی کوئز اینڈ نالج میں خوش آمدید محترم سامعین۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ نہایت اہم اسلامی سوالات و جوابات پر بات کریں گے۔ یہ وہ موضوعات ہیں جن سے ہمارے ایمان میں گہرائی آتی ہے اور دینی دنیاوی زندگی میں رہنمائی ملتی ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ آپ تک مستند معلومات پہنچائیں تاکہ ہم سب اپنی عادات اور اخلاقی اقدار کو بہتر بنا سکیں۔ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور اپنے قیمتی تاثرات سے ہمیں ضرور مستفید کریں۔ سوال ہے، وہ کون سے نبی تھے جن کی دعا سے چشموں، دریاؤں اور نہروں کا پانی خون بن گیا تھا؟ جواب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ جب فرعون اور اس کی قوم نے اللہ کے احکامات کو جھٹلایا اور بنی اسرائیل پر ظلم کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے مصر پر مختلف عذاب نازل کیے، جن میں سے ایک عذاب یہ تھا کہ دریاؤں، چشموں اور نہروں کا پانی خون بن گیا۔ قرآن میں ذکر ہے، پھر ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون بھیجا۔ یہ سب کھلی نشانیاں تھیں، مگر وہ تکبر کرتے رہے اور وہ لوگ مجرم تھے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 133۔ سوال ہے، گناہ اور برائی کرنے کے بعد کیا کرنے سے برائی کا اثر مٹ جاتا ہے؟ جواب ہے، اسلام میں اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ اور استغفار کرنا چاہیے اور نیک عمل کرنا چاہیے، کیونکہ نیک اعمال برائیوں کو مٹا دیتے ہیں۔ قرآن میں ذکر ہے، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے ہے۔ سورۃ الہود آیت نمبر 114۔ سوال ہے، کون سی چیز یاد کرنے والا جنت میں جائے گا؟ جواب ہے، جو شخص اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا، خاص طور پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کثرت سے ذکر جنت میں داخلے کا سبب بنتا ہے۔ جو شخص صادق دل سے کہے کہ لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سوال ہے، کسی بچے کی زیارت کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں؟ جواب ہے، حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک معجزہ تھی اور ان کی زیارت کے لیے فرشتے اترے تھے۔ سوال ہے، روزانہ صبح کے وقت گھر کی جلدی صفائی کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب ہے، اسلام میں صفائی کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے اور صبح کی صفائی رزق میں برکت اور شیطانی اثرات کے خاتمے کا باعث بنتی ہیں۔ سوال ہے، دعا مانگتے وقت آنسو کا آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب ہے، یہ دل کے اخلاص، گناہوں پر ندامت اور اللہ کے خوف کی علامت ہے۔ ایسے آنسو اللہ کی رحمت کا باعث بنتے ہیں۔ دو آنکھیں جہنم کی آگ میں نہیں جلیں گی، ایک وہ جو اللہ کے خوف میں روئی ہوں اور دوسری وہ جو رات کو اللہ کی راہ میں پہرا دیتی ہوں۔ سوال ہے، کون سی صحابی کا گھر بیت العذاب یعنی غیر شادی شدہ لوگوں کا گھر کے نام سے مشہور تھا؟ جواب ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا گھر بیت العذاب کے نام سے مشہور تھا کیونکہ یہاں غیر شادی شدہ نوجوان صحابہ رہتے تھے۔ سوال ہے، رات کے وقت ناخن کاٹنا کیسا ہے؟ جواب اسلام میں اس کے بارے میں کوئی سخت ممانعت نہیں، لیکن بعض علماء کے مطابق رات کے وقت ناخن کاٹنا ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے۔ سوال ہے، قیامت سے پہلے کس ملک سے شیطان کا سینگ نمودار ہوگا؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کا سینگ مشرق کی طرف سے نکلے گا، یعنی نجد موجود سعودیہ عرب کا ایک علاقہ کی طرف سے۔ سوال ہے، گھر میں کس جگہ کپڑے لٹکانے سے انسان بیمار ہو جاتا ہے؟ جواب، یہ عوامی تصور ہے اور اس کی کوئی اسلامی دلیل نہیں ہے، لیکن صفائی اور ترتیب کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ماحول صاف رہے۔ سوال ہے، وہ کون سی نماز ہے جس کو پڑھنے سے انسان پر مصیبت آتی ہے؟ جواب ہے، کوئی بھی نماز مصیبت کا سبب نہیں بنتی، بلکہ نماز مشکلات کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ سوال ہے، فریج میں رکھے آٹے کی روٹی کھانے سے کون سی بیماری ہوتی ہے؟ جواب، یہ طبی معاملہ ہے، اسلام میں اس کی کوئی خاص ممانعت نہیں، لیکن باسی روٹی بعض اوقات معدے کی مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ سوال ہے، کس دن فقیر کو کھانا کھلانے سے مصیبتوں سے نجات ملتی ہے؟ جواب، جمعے کے دن صدقہ و خیرات کرنا افضل ہے اور یہ مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ سوال ہے، آسمان اور زمین کے درمیان کیا آتا ہے؟
جواب: فرشتے، بادل، ہوائیں اور اللہ کی رحمت کے نورانی انوار زمین اور آسمان کے درمیان آتے ہیں۔ سوال ہے: دنیا کی سخت ترین چیز کون سی ہے؟ جواب: قرآن مجید میں سب سے زیادہ سخت چیز انسان کا دل بیان کیا گیا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 74۔ سوال ہے: کون سا پودا جس گھر میں ہو وہاں خوشیاں آتی ہیں؟ جواب: اسلام میں کسی مخصوص پودے کو خوشی کا ذریعہ نہیں کہا گیا، لیکن درخت اور سبزہ لگانا باعث برکت ہے۔ سوال ہے: اکثر ڈراونے خوابوں کا آنا کس بات کی نشانی ہے؟ جواب: یہ شیطانی وسوسے یا ذہنی دباؤ کی علامت ہو سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ڈراونے خواب آئیں تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور کسی کو نہ بتائیں۔ سوال ہے: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب آپ کو دریائے نیل میں ڈالا تو کتنے دنوں بعد آپ علیہ السلام کی شکل دیکھی؟ جواب: قرآن میں ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فوراً فرعون کے محل میں لے جایا گیا اور کچھ عرصے بعد جب دائے کی تلاش ہوئی تب آپ علیہ السلام کی والدہ کو دودھ پلانے کے بہانے محل میں بلایا گیا۔ سورۃ القصص آیت نمبر 12 سے 13۔ سوال: شیطان نے سب سے پہلے آگ کی پوجا کس سے کروائی تھی؟ جواب: یہ غیر ثابت شدہ بات ہے۔ قرآن میں ذکر ہے کہ شیطان نے خود کو آگ سے پیدا شدہ کہا اور آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 12۔ سوال: جنات جنت میں کس کے ساتھ رہیں گے؟ جواب: نیک جنات مومنوں کے ساتھ جنت میں رہیں گے جبکہ شریر جنات جہنم میں جائیں گے۔ سورۃ الرحمن آیت نمبر 56 سے 74۔ سوال ہے: روزہ کس وقت مکروہ ہوتا ہے؟ جواب: روزہ درج ذیل صورتوں میں مکروہ ہو سکتا ہے۔ شدید کمزوری یا بیماری کی حالت میں جب روزہ رکھنے سے جان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، صرف جمعہ یا ہفتے کا روزہ رکھنا جبکہ اس سے پہلے یا بعد میں روزہ نہ رکھا جائے۔ شبہ والے دن یعنی 29 شعبان کا روزہ رکھنا جب تک رمضان کا چاند نظر نہ آ جائے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا کیونکہ یہ ممنوع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ سوال ہے: دنیا کا سب سے پہلا چراغ کس نے جلایا؟ جواب: تاریخی طور پر سب سے پہلے چراغ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں جلایا گیا۔ جب انہیں زمین پر بھیجا گیا، انسان نے روشنی کے لیے سب سے پہلے آگ کا استعمال کیا۔ سوال ہے: حضرت خضر علیہ السلام کا کیا مشن تھا؟ جواب: حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ بندے تھے جو اللہ کی طرف سے مخصوص علم رکھتے تھے۔ ان کا مشن علم دنی یعنی باطنی علم کے ذریعے اللہ کے خاص منصوبوں کو پورا کرنا تھا۔ قرآن میں ذکر ہے اور انہوں نے ایسا علم حاصل کیا تھا جو اللہ نے انہیں سکھایا تھا۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 65۔ سوال ہے: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس چیز کے ذریعے فرعون پر غلبہ دیا گیا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزاتی عصا یعنی لاٹھی عطا کیا جو سانپ بن جاتا تھا اور جادوگروں کے طلسم کو ختم کر دیتا تھا۔ اسی طرح چمکتا ہوا ہاتھ یعنی ید بیضا بھی ایک معجزہ تھا۔ القرآن اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح نشانیاں دی۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 101۔ سوال ہے: یاجوج اور ماجوج کب ظاہر ہوں گے؟ جواب: یاجوج اور ماجوج قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے اور زمین پر عدل قائم ہوگا، تب اللہ تعالیٰ انہیں آزاد کرے گا۔ حدیث: یاجوج اور ماجوج ہر دیوار کو کھودتے رہتے ہیں اور جب وقت آئے گا وہ نکل پڑیں گے۔ سوال ہے: وضو کے دوران بائیں ہاتھ سے کام کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: وضو کے دوران دائیں ہاتھ کو زیادہ استعمال کرنا سنت ہے، لیکن اگر کوئی کام بائیں ہاتھ سے کرنا پڑے تو جائز ہے۔ سوال ہے: وضو کرتے وقت پانی ضائع کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟
جواب میں پانی ضائع کرنا مکروہ اور فضول خرچی میں آتا ہے، چاہے وضو یا کسی اور مقصد کے لیے ہو۔ حدیث: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو میں زیادہ پانی استعمال کرنے سے منع فرمایا، چاہے تم بہتے دریا کے کنارے ہی کیوں نہ ہو۔ سوال: نمرود کو کس چیز کے ذریعے ہلاک کیا گیا؟ جواب: نمرود کو ایک معمولی مچھر کے ذریعے ہلاک کیا گیا جو اس کی ناک میں داخل ہو کر دماغ میں چلا گیا اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ سوال: مسلمان کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ جواب: مسلمان کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے۔ حدیث: دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ سوال: نور کو دیکھنے والی واحد مخلوق کون سی ہے؟ جواب: فرشتے واحد مخلوق ہیں جو حقیقی نور کو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ خود نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ محترم سامعین، ہمیں امید ہے کہ ویڈیو آپ کے لیے مفید اور بصیرت افروز ثابت ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو برائے کرم اسے اپنے عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل MD کوئز نالج کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہم جلد ہی ایک اور موضوع کے ساتھ واپس آئیں گے جس کا انتظار آپ کو بے چین کر دے گا۔ تب تک اللہ آپ کو اپنی رحمتوں سے نوازے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔